الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب کوئی چیز داخل میں نجاست سے ٹکراتی ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کی سوئی جو خون سے ٹکرائی ہے سوئی نجس ہے یا نہیں؟ اس میں 4 صورتیں بنتی تھیں۔ 4 صورتوں میں سے پہلی صورت پڑھ چکے کہ ملاقی و ملاقا دونوں کے دونوں باطن میں ہوں، خون بھی باطن میں ہے اور خون کی رگیں جس سے خون جاری ہوتا ہے وہ بھی باطن میں ہیں، تو ملاقی و ملاقات دونوں باطن میں ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ اس وقت جو چمڑی ہے خون سے لگنے کے باوجود، رگ ہے خون سے لگنے کے باوجود پاک، فضلات جو پیٹ کے اندرونی حصے میں لگ رہے ہیں پھر بھی پیٹ پاک ہے، فضلات اور پیشاب اور خون و منی سے ٹکرانے کے باوجود اندر کا حصہ پاک مانا جائے گا۔ یہ بات چل رہی تھی۔ یہ پہلی صورت ہوگی کہ اندر سے اندر ہی ٹکرائے گا، فضلات اندر کے پیٹ کے حصے سے ٹکرائے، خون اندر کی رگ کے حصے سے ٹکرائے، مثلا تو دونوں پاک، یعنی کوئی نجس نہیں مانا جائے گا، رگیں بھی پاک مانی جائیں گی اور پیٹ کے اندر کا حصہ بھی پاک مانا جائے گا۔ یہ پہلی صورت تھی کہ اندر اندر سارا کام ہو رہا ہے، ملاقی و ملاقات سب اندر ہی باطن میں ہے۔ آئیے دوسری صورت شروع کرتے ہیں کہ نجاست خارجی ہو اور وہ اجزاء داخلیہ سے جا کر کے ٹکرائے۔ مثلا ایک انسان شراب پیتا ہے، یا فرض کریں نجس پانی پیتا ہے، نجس دودھ پیتا ہے مثلا، تو یہ شراب انسان کے منہ کے اندر کے حصے میں جائے گی، انسان کے حلق کے اندر ٹکرائے گی، منہ کے باطنی حصے میں ٹکرائے گی شراب، جو انسان کا حلق داخلی حصہ ہے، انسان کا منہ کا اندر کا حصہ داخلی حصہ ہے، جو انسان کی حلق کی نالی ہے وہ داخلی حصہ ہے، پھر بھی جو منہ کا اندر کا حصہ ہے اور حلق کے اندر کا حصہ ہے، نالی کے اندر کا حصہ ہے، وہ سب پاک رہے گا۔ شراب سے ٹکرانے کے باوجود اندر ٹکرا رہا ہے، شراب سے ملنے کے باوجود منہ کا اندر کا حصہ پاک رہے گا، اگرچہ کہ منہ کے کچھ حصے کو انسان دیکھ بھی سکتا ہے، اندر کا حصہ، اندر و باہر میں جو معیار مقرر ہے کہ اندر کا حصہ کون سا کہلاتا ہے، باہر کا حصہ کون سا کہلاتا ہے، اس کا معیار یہ دیا گیا کہ آپ اپنا منہ بند کر لیں اور پھر دیکھیں کہ سامنے سے کتنا نظر آتا ہے۔ انسان تو نجاست نہیں کھاتا ہے، انسان حرام کھانا الگ ہے، نجس کھانا الگ ہے، فضلات کو کھانا الگ ہے، وہ نجس اور حرام میں فرق ہے تھوڑا سا والا۔ وہ کوئی مردار تھوڑی کھا رہا ہے، یا جو ہے انسان کا فضلہ تھوڑی کھا رہا ہے، یا پیشاب تھوڑی پی رہا ہے کوئی۔ شراب نجس ہے لیکن شراب میں اور فضلات میں بہت فرق ہے، ہاں بہت فرق ہوتا ہے، شراب میں اور فضلات میں بہت فرق ہے، ہاں نجاست میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل روح مطلب آپ سے گم نہ ہو، روح مطلب یہ تھی بات کہ باہر کی شراب نجس ہے
لیکن اندر کا باطن اس تک وہ شراب پہنچتی ہے منہ کے اندرونی حصے میں اور حلق کے اندرونی حصے میں، رگ کے اندرونی حصے میں، تو منہ کا باطنی حصہ، حلق کا باطنی حصہ اور رگ کا باطنی حصہ آپ کا نجس نہیں ہوگا۔ ظاہر و باطن کا معیار بیان کر رہے تھے کہ سوال ہو گیا درمیان میں، اس لیے دوبارہ سنیں کہ ظاہر و باطن کا معیار کیا ہے، کہ ظاہری چیزیں انسان کی کیا کہلاتی ہیں اور باطنی چیز کیا کہلاتی ہے۔ ظاہری چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز کو بند کر لے، باقی جو سامنے سے نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ کہلائے، اور جو چیز بند کرنے کے باوجود نظر نہیں آ رہی وہ باطنی حصہ شمار ہوگا۔ وہ ساری چیزوں میں، منہ میں، ناک میں، آنکھ میں، کان میں، شرمگاہ میں، ہر چیز میں جتنا ظاہر میں نظر آ رہا ہے بس وہ ظاہری حصہ ہے بند کرنے کے بعد۔ آنکھ بند کر لیا آپ نے، جتنا ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ، باقی سب باطنی حصہ ہے۔ کان جو ہے اس کے اندر جتنا آپ نے یہ ہڈی سے کان بند کر لیا، اب جتنا ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ ظاہری طور پر ظاہر کے لگا، باقی اندرونی حصہ شمار ہو۔ منہ میں منہ بند کر لیا، منہ بند کرنے کا مطلب آپ کو منہ بند نہیں کرنے کا مطلب بولنا بند نہیں کرنا، مطلب یہ منہ سے مطلب حقیقت میں منہ ہی بند کریں، ہاں وہ خالی بولنے سے بند نہیں کرنا ہے، خالی منہ بند کر لے، ٹیپ چپکا دے مثلا، تو جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ ظاہری حصہ ہے، باقی منہ کے اندر کا حصہ سب داخلی اور باطنی حصہ کہلائے گا۔ یہ معیار ہے داخل و باطن کا۔ یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ داخلی چیزیں سب کی سب پاک ہوا کرتی، اس لیے معیار پہچاننے کی ضرورت ہے کہ داخل کیا ہے باطن کیا ہے۔ اس لیے جو ہے بعض سوالات میں سے یہ آتا کہ اگر عورت نے اپنے ناک کو چھدوایا بوندے پہننے کے لیے، بالیاں پہننے کے لیے، تو ناک کے اندر کا جو سوراخ ہے وہ داخلی حصہ ہے باطنی حصہ ہے، اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر داخلی حصہ نہ ہو، باطنی حصہ نہ ہو اور ظاہری حصہ ہو تو وضو میں اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر داخلی حصہ نہ ہو تو غسل جنابت میں اس کو دھونا واجب ہے، نہیں کسی بھی طرح سے اس سوراخ میں پانی پہنچانا پڑے گا، اور اگر داخلی حصہ ہے، باطنی حصہ ہے تو پھر پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں بہت آثار فقہی جو ہے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کان چھدواتی ہیں عورتیں، بوندے پہنتی ہیں مثلا، تو اس میں بھی وہی مسئلہ، سوراخ کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے یا سوراخ کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ باطنی حصہ ہے یا ظاہری حصہ ہے۔ معیار یہی ہے کہ ظاہر میں جتنا نظر آتا ہے اتنا ظاہری ہے، جو اندر سوراخ کے اندر کے سوراخ کا حصہ ہے وہ باطنی حصہ اور داخلی حصہ شمار ہوگا، وہاں پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ناف میں بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ غسل جنابت میں ناف کے اندر تک پانی پہنچایا جائے، تو جتنا ظاہری طور پر نظر آتا ہے اتنا واجب ہے، لیکن اندر میں انگلیاں ڈال ڈال کے ناف تک پانی پہنچا، ذرا ایسا نا ناف جو اندر سے سوراخ ہی ہو جائے بالکل، تو مصیبت بن جائے گی۔ بڑا مسئلہ بن جائے، تو اس لیے یہ معیار پہچاننا ضروری ہے کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ ہے، جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ باطنی حصہ ہمارے۔ ہاں ہاں یہ بھی بہت شک۔ کیسے کیسے دماغ ہے، ہاں بس ہاں، تو یہ تو ہے کہ مسائل تو ہیں۔ اس طرح جو لوگ وسواسی و شکی ہوتے ہیں ان سے نیت بھی نہیں ہوتی ہے، جتنی بھی جو ہے وہ نیت کرنے کی کوشش کرے عمل کی نیت ہی نہیں ہوتی بیچارے سے، جبکہ نیت یہ کہ انسان کے فعل کا ارادہ ہے اور وہ وضو کرنے کھڑا ہوا ہے وہی نیت ہے، اس کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصلا جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے وہی اس کی نیت ہے، کسی کام کا ارادہ کرنا اسی کا نام تو نیت ہے، الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت تھوڑی کوئی۔
لیکن وہ بیچارے ایسے وسواسی اور شکی ہو جاتے، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی، نماز میں نیت ہی نہیں کہتے اللہ اکبر، کہتے نہ شد، اللہ اکبر نہ شد، اللہ اکبر الان شد، پھر دوبارہ باطل ہو گئے نہیں. یہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگوں سے بیچارے وسواسی بن جاتے، شکی ہو جاتے. اس کے لیے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو امام علیہ السلام کی لغوی روایت آئی ہے کہ آپ شک کو اہمیت دینا چھوڑ دیں. یہ جملہ امام کا ہے، شک کی پرواہ نہیں کریں، جتنا بھی شک ہوئے بس ایک طرف اختیار کرے، شک کی پرواہ نہیں. تو امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ شیطان یہ کہہ کر بھاگے گا کہ اب یہ میری بات ہی نہیں مان رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیا لگ کے کروں گا. تو شیطان چھوڑ کے بھاگے. لیکن اگر جو شک کرتے رہیں گے تو خود اس شک کرنے والے کو پوچھیں گے بھائی اپنا شک کیوں کرتے ہیں، کہے گا کہ بھائی شیطان بہکار ہے. اس کو خود کو پتہ ہے کہ شیطان بہکار ہے، پھر بھی وہ شک کی بات مان رہے ہیں. تو جو ہے شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شک کو اہمیت دینا چھوڑ دو، شک کرنا چھوڑ دو، خود بخود شیطان بھاگ جائے گا. وہ یہ کہتا وہ بھاگے گا اب تو یہ میری بات ہی نہیں مان رہے تو میں اس کو کیا کروں. اس لیے جو ہے اس کا ایک ہی علاج ہے جو روایت میں دی. بلکہ جو شیطان جو ہے جو وسواسی اور جو ہے زیادہ شک کر رہے ہیں ان کو بڑے عجیب عجیب طریقے سے، وہاں روایت کے اندر جملہ ہے کہ کبھی حفظ کے درمیان آ کے پھونک مارے گا اور ایسا لگے گا انسان کی ریح خارج ہو رہی ہے، جبکہ ریح خارج نہیں ہو رہی تھی، وہ شیطان جو ہوا مار رہا ہوتا ہے نا. ہاں یہ روایت کا جملہ واقع ہے. ہاں وہ شک اور شک میں مبتلا کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بیوقوف بناتا ہے. ہاں ہاں یہ شک جی کچھ شیطان کیا پھونک مار رہے ہیں. وہ ہر وقت شیطان نہیں نکالتا ہے، وہ کبھی کبھی جو ہے جو وسواسی ہوتا ہے، جو شکی ہوتا ہے، اس کو پھونک مارتا ہے زیادہ اور شک میں ڈالنے کے لیے. اور وہ وسواسی اور زیادہ شک کرنے والوں کو اس طرح شک میں ڈالتا ہے زیادہ، تاکہ اور شک میں مبتلا ہو جائے اور وسواسی بناتا ہے نا. تو بات یہ چل رہی تھی ہم کتنی پٹی باندھے گئے، جس پٹی کو باندھے عام طور پر دنیا کے معاملات میں مثلا خمس دینا ہے یا کسی کو زیادہ پیسے دینا ہے، اس میں شک نہیں کرتا. وہ زیادہ تر جو ہے پانی جو ہے اس سے وضو ہوا یا نہیں، غسل ہوا یا نہیں، نیت ہوئی یا نہیں، عبادات میں کرتا ہے کیونکہ پیسے تو خرچ ہوتے نہیں اس میں. اور پیسے خرچ بھی ہو رہے تھے تو مدرسے کے خرچ ہو رہے تھے، وہ تو امام بارگاہ اور مدرسے اور جو ہے مدرسوں اور جو ہے وہ مسجد کے جو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، مفت میں جو ہے شک کیا کرتا ہے. اب وہ تو پھر حاکم شرع کی اجازت چاہیے، اس کے بغیر اس طرح کام نہیں کر سکتا. حاکم شرع اگر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے کہ بھائی معاملات کو سلجھانے کے لیے ضروری ہے. لیکن آج کل کی جو حکومتیں ہیں اس میں اس طریقے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وہاں روایت موجود ہے. یہ جو ہے ہمارے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے وہاں روایت موجود ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف 3 افراد کو ہے، یا نبی کو، یا امام کو، یا ان کے نمائندوں کو، یعنی ان کے وکیل کو، یعنی ان کی جو ہے ان کی طرف سے جو نمائندہ ہے اس کو اختیار. باقی چوتھا آدمی شقی ہے، چاہے کتنا ہی جو ہے ہمدرد ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو عادل ظاہر کرو، کتنا ہی جو ہے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرے، لیکن جب تک کہ جو ہے امام یا نبی کی اجازت نہ ہو، نبی اور امام کی طرف سے نمائندگی نہ ہو، تب تک وہ شقی آدمی ہے. شقی کا مطلب ظالم ہے، غصبی حکومت اختیار کی ہوئی ہے، اس کی حکومت جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے جو ہے انسان کو سوچ سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.